بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے درس میں ایجاب کے سقوط کی حالت اولیٰ کا بیان ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر فریق ثانی ایجاب کو صراحتاً رد کر دے۔ اب آج عنوان نمبر 18 ہے سقوط الایجاب المؤقت بمضی المدہ، کہ ایجاب کے ساقط ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ موجب نے ایجاب کو ایک وقت کے ساتھ موقت کیا ہو اور وہ وقت اور مدت گزر جائے تو ایجاب ساقط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں اما الحالۃ الثانیہ فہی ان یحدد الموجب مدۃ للقبول، کہ موجب قبول کے لیے ایک مدت متعین کر لے، فیعطی الآخر الخیار للقبول مؤقتا بتلک المدہ، اور فریق ثانی کو اسی متعین مدت تک خیاری قبول دے دے، مثل ان یکتب الیہ، جیسا کہ وہ لکھ دے کسی کو، بعتک ھذا الشیء بشرط ان تقبلہ الی یوم الجمعہ، کہ میں یہ چیز تمہیں بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تو اس کو جمعے تک قبول کرے گا۔ ونستطیع ان نسمیہ ایجابا مؤقتا، اور ہم اس کو ایجاب مؤقت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ولم اجد فی عامۃ کتب الفقہ نصا صریحا فی ھذا الموضوع، فقہ کی عام کتابوں میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے اس موضوع کے متعلق کوئی صریح عبارت نہیں دیکھی، ولیکن وجدت عند الفقہاء الحنفیہ ما يدل على جوازہ بما يقارب الصراحہ، لیکن فقہاء حنفیہ کے پاس ایسی عبارات ملتی ہے جو اس صورت کے جواز پر دلالت کرتی ہے، جو صراحت کی قریب ہے۔ فقد ذکر ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی فی البحر الرائق، بہرحال ایجاب مؤقت کی جو صورت ہے کہ موجب فریق ثانی کو جو ایجاب کرے وہ موقت طور پر کر دے اور اس کو متعین مدت تک قبول کرنے کا اختیار دے دے کہ فلاں یعنی اتنی مدت تک اگر آپ نے قبول کر لیا اچھی بات، ورنہ پھر بے کینسل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایجاب باطل ہو جائے گا۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ چونکہ اس کے متعلق فقہ کے عام کتابوں میں کوئی صریح عبارت نہیں ملی، لیکن فقہائے حنفیہ کے بعض عبارات اس کی جواز پر دال ہے۔ اب فقہائے حنفیہ کی عبارات ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی عبارت بحر الرائق علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ بِأَلْفٍ إِنْ شِئْتَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ، کہ اگر کسی نے کہا کہ میں تجھے یہ چیز 1000 کے بیچتا ہوں اگر تو آج کے دن رات تک چاہے، تو علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں کان تنجیزا لا تعلیقا، یہ ایجاب تنجیزی ہے، تعلیقی نہیں ہے، عقد حتمی عقد ہے، حتمی بیع ہے، اور یہ اس نے بیع کو معلق نہیں کیا، تو گویا کہ یہ بھی ایجاب موقت پر یہ عبارت بھی دال ہے۔ وجاء فی فتاوی قاضی خان، فتاوی قاضی خان کی عبارت، رجل قال لآخر، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا، اذهب بهذه السلعة وانظر الیها اليوم، کہ سامان کو لے جاؤ اور آج کے دن دیکھو، فإن رضیتها فهي لك بألف درہم، اگر تجھے پسند آیا تو یہ آپ کے لیے 1000 کا، فذهب بها، وہ آدمی اس کو لے گیا، جازہ تو یہ جائز ہے۔ وکذا لو قال، اسی طرح اگر اس نے اس کو کہا ان رضیتها اليوم،
اگر آج کے دن تجھے یہ پسند آیا فَهِيَ لَكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ، اور وہ ہو بمنزلۃ قوله، اور یہ اس طرح ہے، اس موجب کے اس قول کی طرح ہے کہ وہ کہے کہ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَنَّكَ بِالْخِيَارِ الْيَوْمِ، کہ یہ غلام میں تجھے 1000 کا بیچتا ہوں، عَلَىٰ أَنَّكَ بِالْخِيَارِ، اس شرط پر کہ تجھے آج کے دن کا اختیار ہے قبول کرنے کا۔ تو گویا کہ قاضی خان کی عبارت بھی ایجاب موقت پر دال ہے۔ وجاء فی فتاوی الہندیہ بعد ذکر ہاتین المسئلتین وهذا استحساء اخذ به علماؤنا الثلاثہ کذا فی الذخیرہ۔ فرماتے ہیں کہ فتاوی ہندیہ میں یہ دو مسئلے ذکر کرنے کے بعد یہ ہے کہ یہ استحسان ہے، اور ہمارے علماء ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ قذا فی الذخیرہ، اسی طرح ذخیرہ میں آیا ہے۔ تو ایک بات تو حنفی علماء کی ان عبارات سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ایجاب موقت جائز ہے، اور اسی طرح فقہی قواعد اور ضوابط بھی ایجاب موقت کی صحت اور جواز کا تقاضا کرتی ہے۔ آگے یہی بیان ہو رہا ہے، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الضَّوَابِطُ الْفِقْهِيَّةُ تَقْتَضِي أَن يَكُونَ تَوْقِيتُ الْإِيجَابِ صَحِيحًا، اسی طرح فقہی ضوابط بھی ایجاب موقت کی صحت کا تقاضا کرتی ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ إِمَّا أَن يَكُونَ لِتَضْيِيقِ مُدَّةِ الْقُبُولِ أَوْ لِتَوْسِيعِهِ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو توقیت ہوتی ہے، ایجاب کو جو موقت کیا جاتا ہے، تو اس کے دو وجوہات ہوتے ہیں، یا تو قبول کی مدت کی تضییق مقصود ہوتی ہے، یا مدت قبول میں توسیع مقصود ہوتا ہے۔ یعنی یا یہ مقصود ہوتا ہے کہ فریق ثانی کو قبول کی مدت کم کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے قبول کے مدت میں توسیع مقصود ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ لِلتَّضْيِيقِ، اب اگر یہ توقیت تضییق کے لیے ہو، تنگی کے لیے ہو، کم کرنے کے لیے ہو، تو اس کی مثال اس طرح ہوگی کہ کوئی دوسرے سے کہے کہ میں تجھے یہ چیز بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تو اس کو 2 منٹ میں قبول کر لے، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ 2 منٹ کے بعد موجب اپنے ایجاب سے رجوع کرے گا۔ 2 منٹ کے بعد موجب اپنے ایجاب سے رجوع کرے گا۔ اگر اس نے 2 منٹ کے اندر قبول نہیں کیا تو موجب کو تو ایسے بھی اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، تو لہٰذا معلوم ہو گیا کہ اگر یہ توقیت یہ تضییق کے لیے ہو تو یہ جائز ہونا چاہیے۔ تو فرماتے فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَنْ إِيجَابِهِ بعد دقیقتین، تضییق کے لیے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ 2 منٹ کے بعد یہ اپنے ایجاب سے رجوع کرے گا۔ إِن لَمْ يَتِمَّ الْقُبُولُ مِنَ الْآخِرِ، اگر فریق ثانی کی طرف سے قبول تام نہیں ہوا، وَهُوَ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ كَمَا سَيَأْتِي إِن شاء اللہ تعالی، اور موجب تو ویسے بھی رجوع کرنے کا مالک ہے، اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہے، جس طرح کہ آگے تفصیل آ جائے گی، تو لہٰذا تضییق کے لیے توقیت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ توقیت وہ توسیع کے لیے ہو، قبول کی مدت کو وسیع اور زیادہ کرنا مقصود ہو۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ مثل ان یوقت مدت 3 ایام او اسبوع مثلا، کہ فریق ثانی کو 3 دن کا یا 1 ہفتے کا وقت دے دے کہ یہ چیز میں تمہارے اوپر بیچتا ہوں، 1 ہفتے یا 3 دن تک تجھے اختیار ہے، تو پھر بھی یہ جائز ہوگا۔ کیوں؟ فالظاہر ان انقضاء الایجاب عند انقضاء المجلس کان لحقی،
جواز کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو شریعت کہتی ہے کہ مجلس عقد ختم ہونے کی وجہ سے موجب کا ایجاب ختم ہوگا، تو یہ موجب کے حق کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ اگر مجلس عقد کے ختم ہونے کے بعد بھی ایجاب باقی رہتا تو اس میں موجب کے لیے مشکل تھا، اس کے اوپر حرج تھا، اور دین کے اندر حرج نہیں ہے۔ تو گویا کہ مجلس عقد کے انقضاء کے ساتھ جو ایجاب کا ختم ہونا ہوتا ہے یہ موجب کا حق تھا۔ اب جب وہ خود وقت کے اندر توسیع کر رہا ہے اور اپنے حق کو ساقط کر رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے حق کو ساقط کر دے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ اگر موجب قبول کی مدت میں توسیع کے لیے توقید کر رہا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں فالظاہر ان انقضاء الایجاب عند انقضاء مجلس کان لحقہ، کہ انقضاء مجلس کے وقت ایجاب کا ختم ہونا یہ موجب کے حق کی وجہ سے تھا۔ فیملک اسقاط حقہ بالتمدید فی اجلہ، تو جب یہ وقت میں توسیع کر رہا ہے تو توسیع کی وجہ سے یہ اپنے حق کو ساقط کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ او یقال، یا یہ کہا جائے گا توسیع یعنی توقیت اگر توسیع کی صورت میں ہو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ مدت ایجاب میں توقیت کے ذریعے سے توسیع کرتا ہے تو گویا کہ یہ مدت ختم ہونے تک بار بار ایجاب کر رہا ہے، اور موجب اس کو اختیار ہے کہ وہ بار بار ایجاب کرے۔ بار بار ایجاب کرنے سے کوئی رکاوٹ اور کوئی مانع موجود نہیں ہے، تو لہٰذا معلوم ہو گیا کہ ایجاب کو موقت کرنا یہ جائز ہے، اور ایجاب کی توقیت سے شرعاً کوئی مانع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں او یقال، یا یہ کہا جائے کہ انہ متی وسع فی مدت الایجاب بالتوقیت، کہ جب یہ مدت ایجاب میں توقیت کے ذریعے سے توسیع کر رہا ہے فکأنہ لا یزال یکرر ایجابہ الی نہایت المدہ، گویا کہ وہ مدت ختم ہونے تک بار بار ایجاب کر رہا ہے، وہ یملک ذلک ایضاً، اور اس کو اس کا بھی اختیار ہے، ولا شیء یمنعہ من ذلک، اور کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو اس چیز سے منع کر دے۔ فتبین ان توقیت الایجاب لا مانع منہ، تو پس ثابت ہو گیا کہ ایجاب کو موقت کرنے سے کوئی مانع موجود نہیں ہے شرعاً۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ فقہی ضوابط اور شرعی طور پر ایجاب کو موقت کرنا جائز ہے۔ فقہی ضوابط کا بھی یہ تقاضا ہے اور فقہا کی عبارات سے بھی یہ ثابت ہے۔ اب آگے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایجاب کو موقت کرنے کا مطلب اور معنی کیا ہے، تو فرماتے ہیں وَمَعنَى تَوْقِيتِ الْإِجَابِ إِلَى زَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَنَّهُ يُمَكِّنُ الطَّرَفَ الْآخَرَ مِنْ أَنْ يَبْنِيَ قُبُولَهُ عَلَى ذَلِكَ الْإِجَابِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ، معین مدت تک ایجاب کو موقت کرنے کا معنی یہ ہے کہ موجب فریق ثانی کو اس بات کا اختیار دے رہا ہے کہ وہ مجلس عقد ختم ہونے کے بعد بھی اس ایجاب پر اپنے قبول کو مرتب کر دے اسی معین زمانے، اسی معین مدت تک۔ اب یہ جو اس نے معین مدت تک اپنی ایجاب کو موقت کر دیا تو موجب کے حق میں یہ وعدہ شمار ہوگا، گویا کہ اس کی طرف سے وعدہ ہے، اور وعدے کا ایفاء، وعدے کو پورا کرنا دیانتاً اس کے اوپر واجب ہوگا۔ ہاں البتہ اگر یہ اپنے ایجاب سے رجوع کر لے، یہ اگر
اپنے ایجاب سے رجوع کر لے معین مدت گزرنے سے پہلے تو اگرچہ یہ وعدہ خلافی ہے لیکن قضاءً یعنی اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا رجوع نہ کرنے پر۔ تو یہی بات حضرت بیان کرتے ہیں کہ اما اثر التوقیت فی حق طرف الموجب، موجب کی طرف میں یہ توقیت کا اثر کیا ہوگا؟ فإنه وعد بإبقاء الإیجاب إلى ذلك المؤقت، کہ گویا کہ موجب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اپنا ایجاب کو اس وقت تک باقی رکھوں گا، اس سے رجوع نہیں کروں گا۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً أَن يَفِيَ بِوَعْدِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ مَقْبُولٍ، اور دیانتاً اس کے اوپر واجب ہے فیما بینہ و بین اللہ کہ اپنے وعدے کو پورا کرے، ہاں البتہ اگر کوئی معقول عذر ہو، والی بات ہے۔ اگر یہ رجوع کرتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا، ولیکن لا يمنعه ذلك قضاءً ان يرجع عن ایجابه قبل حلول الوقت المحدد، لیکن قضاءً اس کو کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہے، قضاءً اس کے لیے یہ منع نہیں ہے کہ وہ اپنے ایجاب سے وقت معین آنے سے پہلے رجوع کر لے۔ لہٰذا اگر اس نے رجوع کر لیا تو قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وذلك لما سيأتي ان الإیجاب يجوز الرجوع عنه عند جمہور الفقهاء قبل تمام القبول، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آگے آ جائے گا کہ جمہور فقہا کے نزدیک قبول سے پہلے موجب کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنا جائز ہے۔ فلو امتد الایجاب الى ما بعد المجلس بعد بالتوقیت فانه لا يسلب حق الرجوع من الموجب۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قضاءً بھی اس کا یہ ایجاب مجلس کے بعد تعیین اور توقیت کی وجہ سے جاری رہے گا، باقی رہے گا، تو شریعت نے اس کو جو رجوع کا حق دیا تھا تو اس کا وہ رجوع کا حق اس سے چھن جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قضاءً اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کر دے، رجوع نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْإِجَابَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ قبل تمام القبول، کہ جمہور فقہا کے نزدیک ایجاب سے رجوع کرنا جائز ہے قبول سے پہلے۔ فلو امتد الایجاب الی ما بعد المسجد بالتوقیت، اگر توقیت کی وجہ سے مجلس کے بعد تک قبول کو برقرار رکھا جائے، ایجاب کو برقرار رکھا جائے، فإنه لا يسلب حق الرجوع من الموجب، تو اس کی وجہ سے موجب کا رجوع کا حق سلب نہیں ہو سکتا، موجب کا رجوع کا حق وہ سلب نہیں ہو سکتا قضاءً۔ لہٰذا موجب کو اختیار ہے کہ قضاءً کہ وہ اپنے رجوع سے اپنے ایجاب سے رجوع کر لے۔ عنوان نمبر 19 ہے رجوع الموجب عن الایجاب، موجب کی ایجاب سے رجوع کرنا۔ ایجاب کے سقوط کی حالات بیان ہو رہے ہیں۔ تیسری حالت، والحالۃ الثالثہ لسقوط الایجاب ان یرجع الموجب عن ایجابہ قبل قبول المکتوب الیہ، تیسری صورت یہ ہے کہ مکتوب الیہ نے ایجاب کو قبول نہیں کیا، اس کے قبول کرنے سے پہلے موجب اپنے ایجاب سے رجوع کر لے، تو اس کے قبول کرنے سے پہلے جب موجب اپنے ایجاب سے رجوع کر لے گا تو ایجاب ساقط ہو جائے گا۔ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، اور یہ جمہور فقہاء کرام کے قول کے مطابق ہے۔ جمہور فقہاء میں سے حضرت نے حنفیہ میں سے علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی عبارت ذکر کی ہے، شوافع میں سے علامہ نووی رحمہ اللہ کی، اور حنابلہ میں علامہ بہوتی رحمہ اللہ کی عبارت ذکر کی ہے۔ جمہور فقہاء کی رائے یہی ہے کہ موجب اگر اپنی ایجاب سے رجوع کر لے تو اس کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا اختیار ہے قبول کرنے سے پہلے، جبکہ حضرات مالکیہ رحمہ اللہ کا ان کے اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب موجب ایجاب کر لیتا ہے تو ایجاب کرنے کے بعد اس کو اپنی ایجاب سے رجوع کرنے کا حق حاصل
نہیں ہے، بلکہ ایجاب اس کے حق میں لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن راجح وہ جمہور کا موقف ہے، جس طرح کہ حضرت نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ قال الکاسانی رحمہ اللہ تعالی اذا وجد احد الشطرین من احد المتباعین، کہ جب دو متباعین میں سے کسی ایک کی طرف سے عقد کا ایک حصہ پایا جاتا ہے، یعنی ایجاب، فللآخر خیار القبول، تو دوسرے فریق کو قبول کا اختیار بھی ہے، وَلَهُ، اور جس نے ایجاب کیا اس کو خیار الرجوع قبل قبول الآخر، دوسرے کے قبول سے پہلے رجوع کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ یہ علامہ کاسانی فرماتے ہیں۔ وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک تو حدیث مبارکہ ہے، لما روی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا عن بیعہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بیع کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ اپنے بیع سے الگ نہ ہو۔ تو اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بیع کرنے والے کو اختیار ہے، تو علامہ کاسانی فرماتے والخیار الثابت لہما قبل التفرق عن بیعہما وخیار القبول وخیار الرجوع، بیع سے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو جو خیار ثابت ہے وہ خیار قبول ہے فریق آخر کو، اور خیار رجوع ہے فریق اول یعنی موجب کو۔ وَلِأَنَّ أَحَدَ الشَّطْرَيْنِ، دوسری وجہ کہ جب موجب ایجاب کر لیتا ہے تو اس کو دوسرے کو قبول کرنے سے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کا بھی اختیار ہوتا ہے اور دوسرے کو قبول کا بھی اختیار ہوتا ہے مجلس میں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلِأَنَّ أَحَدَ الشَّطْرَيْنِ لَوْ لَزِمَ قَبْلَ وُجُودِ الْآخَرِ، اگر بیع کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے پائے جانے سے پہلے اگر ہم لازم کر دیں، لَكَانَ صَاحِبُهُ مَجْبُورًا عَلَى ذَلِكَ الشَّطْرِ، تو پھر تو موجب یعنی اس حصے والا جو آدمی ہے وہ اس حصے پر مجبور ہو جائے گا۔ وَهَذَا لَا يَجُوزُ، اور یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بیع وہ تراضی طرفین کا نام ہے، اس میں طرفین کی رضامندی شرط ہے، لہٰذا اس کو کسی ایک جانب کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو علامہ کاسانی کی عبارت ہے۔ وقال النووی رحمہ اللہ تعالی، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا وجد احد الشق العقد من احدهما، فرماتے ہیں کہ جب عقد کے دونوں شقین میں سے ایک شق پایا جائے ایک کی طرف سے، یعنی ایجاب اور قبول میں سے ایک پایا گیا کسی ایک کی طرف سے، اشترط اصرارہ علیہ، تو بے تب منعقد ہوگی جب وہ آدمی اپنے ایجاب پر باقی ہو، حتی یوجد الشق الآخر، یہاں تک کہ دوسرا شق بھی پایا جائے، یعنی قبول بھی پایا جائے تو بے تام ہوگی۔ واشترط ایضا بقاؤہما علی اہلیت العقد، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں متعاقدین ان کے اندر عقد کی اہلیت باقی ہو، اگر خدا نخواستہ ان سے عقد کی اہلیت ختم ہو جائے تو پھر بھی بے تام نہیں ہوگی۔ تو اب فرماتے ہیں اسی پر تفریق کرتے ہوئے فَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّقِّ الْآخَرِ، پس اگر موجب اپنے ایجاب پر اصرار نہیں رہا اس کی طرف سے، بلکہ اس نے قبول سے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کر لیا، او ماتا، یا وہ مر جائے، او جنہ، یا پاگل ہو جائے، اغمی علیہ، یا بے ہوش ہو جائے، تو بطل الایجاب، ایجاب باطل ہو جائے گا۔ فَلَوْ قَبِلَ الْآخَرُ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحُّ، اور اگر ان چیزوں کے بعد دوسرا قبول کرے گا تو پھر عقد صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ جو علامہ نووی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، تو اس کا خلاصہ بھی وہی ہے کہ موجب کو فریق ثانی کے قبول کرنے سے پہلے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ایجاب سے رجوع کر لے۔ وقال البہوتی رحمہ اللہ تعالی، علامہ بہوتی حنبلی اس کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں وصح تراخی احدہما ای الایجاب والقبول عن الاخر، کہ ایجاب اور قبول میں سے ایک کو دوسرے سے مؤخر کرنا جائز ہے، ایجاب اور قبول کو ایک کو دوسرے سے مؤخر کرنا صحیح ہے۔ والبیعان بالمجلس، لیکن
اس حال میں کہ والبیعان بالمسجد کے دونوں بیع کرنے والے مجلس میں ہو، لم یتشاغلا بما یقطعہ ای البیع عرفاً، اور دونوں کسی ایسی چیز میں مشغول نہ ہو جو بیع کو عرفاً ختم کرنے والا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر مجلس کے اندر ایجاب اور قبول میں ایک تراخی ہو جائے، قبول ایجاب سے مؤخر ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ لأن حالت المجلس کا حالت العقد، علامہ بہوت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ مجلس کی حالت وہ عقد کی حالت کی طرح ہے، یعنی مجلس وہ عقد کی طرح ہے۔ لأنه يكتفي بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبض، اس لیے کہ جن چیزوں کے اندر قبضہ ضروری ہے تو اس میں مجلس کے اندر قبضہ کافی ہوتا ہے۔ فإن تفرقا عن المجلس قبل اتمامه، پس اگر دونوں بیع کرنے والے مجلس تمام ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، او تشاغلا بما یقطع عرفاً، یا کسی ایسی چیز میں مشغول ہو گئے جو عقد کو عرفاً ختم کرنے والا ہو، بطلا، تو پھر ایجاب باطل ہو جائے گا۔ لأنهما اعرضا عنہ، اس لیے کہ ان دونوں نے اعراض کر لیا۔ فاشبہ ما لو صرحا بالرد، تو یہ اس طرح ہو گیا جیسا کہ دونوں نے صراحتاً ایجاب کو رد کر دیا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس عبارت کا بھی، جو حضرت جو نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر موجب مجلس کے اندر اپنے ایجاب سے قبل قبول الآخر رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وخالفہم المالکیہ، لیکن حضرات مالکیہ نے خلاف کیا ہے۔ حضرات مالکیہ فرماتے فقالوا ان الایجاب متى صدر عن اہلہ فإن الموجب ملزم به ولا يصح رجوع عنہ۔ حضرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ ایجاب جب اہل سے صادر ہو جائے تو موجب کے اوپر ایجاب لازم ہو جاتا ہے، اور موجب کے لیے اپنی ایجاب سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ چنانچہ قال الحطاب نقلا عن ابن رشد، امام حطاب رحمۃ اللہ علیہ ابن رشد سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو رجع احد المتبايعين عما اوجبه لصاحبه قبل ان يجيبه الاخر لم يفده رجوعه، کہ اگر دو بے کرنے والوں میں سے کسی ایک نے اپنے ایجاب سے رجوع کر لیا، لو رجع اگر رجوع کر لیا، احد المتبايعين دو بے کرنے والوں میں سے کسی ایک نے، عما اوجبہ لصاحبہ اس سے جو اس نے اپنے دوست کے لیے اپنے ساتھی کے لیے ایجاب کیا ہے، قبل ان یجیبہ الآخر دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے، لم یفدہ رجوعہ تو اس کا رجوع اس کو فائدہ نہیں دے گا، اذا اجابہ صاحبہ بعد بالقبول جب اس کا دوست اور اس کا ساتھی اس کو بعد میں قبول کر لے تو اس کا رجوع کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ موجب کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ثم قال الحطاب رحمہ اللہ تعالی، پھر امام حطاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگے وحق القرطبی فی تفسیر قوله تعالی وأحل اللہ البیع فی ذلک خلافا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے وأحل اللہ البیع اس آیت کی تفسیر میں اس مسئلے کے اندر اختلاف ذکر کیا ہے، لیکن وظاہر کلامہ انہ فی المذہب روایت عن مالک، امام قرطبی کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو مسئلہ ہے کہ موجب کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، لیکن امام حطاب فرماتے ولیکن الجاری علی المذہب ما ذکر ابن رشد، لیکن مذہب میں جس مسئلے پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ وہی ہے جس کو ابن رشد نے ذکر کیا ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، لیکن امام حطاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے مذہب میں فتویٰ ابن رشد نے جو ذکر کیا ہے اسی پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ موجب کو اپنی ایجاب سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ حضرات حنفیہ، حضرات حنابلہ اور شوافی کی رائے یہ ہے کہ موجب کو ایجاب سے رجوع کرنے کا حق ہے قبل قبول الاخر، اور حضرات مالکیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ حضرت لکھتے ہیں ولیکن هذا الموقف يبدو مخالفا لظاہر قول علیہ السلام البیعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق الا بيع الخيار،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے یہ ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مخالف ہے۔ کافر علیہ السلام نے فرمایا البیعان کل واحد منہما بالخیار، دو بے کرنے والوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے علی صاحب نے صاحب پر، معلوم یتفرقا، جب دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو، الا بیع الخیار، مگر جب بیع الخیار ہو، یعنی ان میں سے کسی ایک نے اپنے لیے اختیار کی شرط لگائی ہو۔ سواء، اب یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مخالف ہے امام مالک کا مسلک ظاہراً، سواء کان المراد من التفرق فی التفرق بالابدان، خواہ یہاں پہ معلوم یتفرقا میں تفرق سے جس طرح حضرات شافعیہ اور حنابلہ کی رائے ہے تفرق بالابدان مراد لیا جائے، او التفرق بالاقوال علی رأی الحنفیہ والمالکیہ، یا جس طرح حضرات حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہے کہ اس سے تفرق بالاقوال، تفرق بالابدان کا مطلب یہ کہ معلوم یتفرقا دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، یعنی مجلس کے اٹھ کر چلے جائے۔ تفرق بالاقوال کا مطلب یہ ہے کہ عقد کی باتیں ختم کر دے، دوسرے باتیں شروع کر دے۔ جو بھی مراد لیا جائے دونوں صورتوں میں امام مالک کا موقف اس حدیث کے مخالف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الْحَدِيثَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ خِيَارًا لِلرُّجُوعِ أَوِ الرَّفْثِ قَبْلَ أَن يَتِمَّ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ، اس لیے کہ یہ حدیث اس بات میں صریح ہے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو رجوع کرنے کا بھی حق ہے اور دوسرے کے بات کو رد کرنے کا بھی حق ہے ایجاب اور قبول تمام کرنے سے پہلے۔ فَكَيْفَ يُقَالُ أَنَّ الْمُوجِبَ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ إِيجَابِ قَبْلَ تمام لوگ، تو پس اس حدیث کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ موجب کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے عقد تمام ہونے سے پہلے؟ ثم ان فی الزامیت الایجاب حرجا بینا للموجب، اور پھر ایجاب کو لازم کرنے میں موجب کے لیے بہت بڑا حرج ہے۔ فالظاہر ان قول الجمہور فی هذا الباب ارجح بالنسبة الى قول المالکیہ، ظاہر یہ ہے کہ اس باب میں جمہور کا مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق زیادہ راجح ہے۔ وقد ذکر الفقهاء انه يجب لصحة الرجوع عن الایجاب ان يسمع الآخر۔ اب اگلی بات، فقہاء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایجاب سے رجوع کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ فریق آخر، فریق ثانی وہ رجوع کو سن لے۔ فلو قال البائع مثلا رجعت، پس مثلا بائع نے یہ کہا میں نے رجوع کر لیا، مشتری نے بائع کی رجوع کو نہیں سنا اور اس نے کہا اشتریت، کہ میں نے خرید لیا، تو بے منعقد ہو جائے گی۔ لیکن حضرت لکھتے ہیں وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا عَلِمَ الْآخَرُ بِالْإِيجَابِ، لیکن یہ اس وقت ہے جب ایک آدمی دوسرے کو اذا علم الآخر بالایجاب، جب فریق ثانی کو ایجاب کا علم ہو، فریق ثانی ایجاب کا علم ہو گیا ہو، یعنی عقد آمنے سامنے ہو رہا ہو، دو حاضرین کے درمیان عقد ہو رہا ہو۔ فلو رجع الکاتب او المراسل عن الایجاب الذي كتبه وارسله، بس اگر عقد کتابت کے ذریعے سے ہو، ایک آدمی نے خط لکھا یا ایک آدمی نے پیغام بھیجا، اور خط لکھنے کے بعد، پیغام بھیجنے کے بعد اس نے اپنے ایجاب سے رجوع کر لیا قبل بلوغ الآخر او قبولی ہی، دوسرے آدمی کے پاس خط پہنچنے سے پہلے، دوسرے آدمی کے قبول کرنے سے پہلے اس نے اگر رجوع کر لیا تو فإن رجوعه يصح، تو اس کی رجوع پھر صحیح ہوگی، سواء علم الآخر او لم يعلم، خواہ دوسرے کو پتہ چلا ہو یا نہیں، حتی لو قبل الآخر بعد ذلك لا يتم، یہاں تک کہ اگر موجب کے ایجاب سے رجوع کرنے کے بعد فریق آخر وہ قبول کرے گا تو عقد تام نہیں ہوگا۔ تو یہ آخری جو اس بات تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ موجب جو اپنے ایجاب کا رجوع کرے گا تو اس کی رجوع کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ فریق آخر ایجاب کی رجوع کو سن لے، اگر اس نے نہیں سنا تو پھر رجوع صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب بے دو حاضرین کے درمیان ہو رہی ہو، لیکن اگر عقد وہ حاضرین کے درمیان نہ ہو بلکہ غائبین کے درمیان ہو تو پھر فرماتے ہیں مثلا کتابت کے ذریعے سے عقد ہو یا رسالت کے ذریعے سے، پیغام رسانی کے ذریعے سے عقد ہو، تو پھر اگر کاتب یا مرسل اپنے ایجاب سے رجوع کر لے پیغام پہنچنے سے پہلے، خط پہنچنے سے پہلے، قبول کرنے سے پہلے، تو پھر رجوع صحیح ہے۔ اور اگر رجوع کرنے کے بعد فریق آخر اس ایجاب کو قبول کرے گا تو اس کی قبول کرنا درست نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔